حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود جو بات کی، جو اپنے یعنی ذات مبارکت سے جو آواز اور الفاظ نکلے، انہی کا نام ہے قرآن۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والی، کائنات میں سے کوئی سی چیز کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی جوڑ بن ہی نہیں سکتا، اسی طرح سے قرآن پاک کے برابر بھی کوئی چیز دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن پاک کے ہر حرف پر ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی 10 گنا بڑھ جاتی ہے، اور الف لام میم ایک نیکی نہیں ہے، بلکہ الف الگ نیکی ہے، لام الگ نیکی ہے، اور میم الگ نیکی ہے۔ اس اعتبار سے صرف سورہ فاتحہ ہے تو اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ 123 حرف ہیں، 123 حرف، اور اگر اسی کو یعنی ایک مرتبہ آدمی سورہ فاتحہ پڑھے تو 123 نیکیاں کم از کم اس کا حقدار بن گیا، اور ہر نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 گنا نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، تو پھر 123 کو پھر 10 کے ساتھ ضرب دو، پھر رمضان کی برکت کی وجہ سے پھر یہ 123 کو 70 نیکیوں کے ساتھ بڑھا دیا جاتا ہے، تو یہ تقریباً 8 ساڑھے 8 ہزار نیکیاں بن جاتی ہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے پر۔ تو قرآن پاک بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا بڑا ذریعہ ہے، اس وجہ سے قرآن سے محبت رکھو، اور جو بندہ قرآن پاک کے ساتھ محبت رکھتا ہے قیامت کے دن یہی قرآن اس کو سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ قرآن والے کے ماں باپ کے لیے تاج ہے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن والوں کے امی کو ابو کو جو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی اور چمک سورج سے بڑھ کر ہوگی۔ سورج جیسے دنیا کے کونے کونے سے دیکھا جاتا ہے، اسی طرح سے قرآن والوں کے ماں باپ دور دور سے ان کی چمک نظر آئے گی، لوگ پہچانیں گے کہ واہ یہ کیا بڑی شان والے لوگ۔ تو اگر آپ خود قرآن پاک پڑھے تو پھر آپ کا اپنا کتنا بڑا رتبہ ہوگا۔ تو اگر آپ خود نہیں بھی پڑھ سکے، چلو ٹھیک ہے، بوڑھے ہو گئے، بڑے ہو گئے، حدیث کا پتہ نہ لگا اور مسائل کی معلومات نہیں تھی، اولاد تو ہے، اسی کو اگر آپ نے قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دیا نا تو بھی انشاءاللہ اتنی بڑی فضیلت مل سکتی ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو تراویح کے اندر قرآن پاک پابندی کے ساتھ سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ انسان ہونے کے ناطے ظاہر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، پڑھنے میں بھی سننے میں بھی، کبھی غفلت ہو گئی، کبھی خیال ادھر ادھر چلا گیا۔ اللہ رب العالمین بڑا پیار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے، اور جب بچہ ماں باپ کے سامنے مستیاں کرتا ہے نا، کچھ غلطی بھی کر دیتا ہے، اس کے باوجود ماں باپ کو پیار کی وجہ سے وہ غلطی بری نہیں لگتی۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ عجیب بات یہ ہے کہ وہی عورت ہے، اس کے سامنے اگر کوئی گند کا کچرا وغیرہ گند آ جائے تو ناک بند کرتی ہے، وہ بدبو آ رہی ہے، اور اسی گھر میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی نالی وغیرہ کی بدبو آ گئی، کسی عام آدمی کی طرف سے کوئی بدبو آ گئی تو بڑی نفرت ہونے لگتی ہے، لیکن وہی عورت جب اپنے بچے کے پاخانے کو دھو رہی ہوتی ہے تو کبھی بھی ناک پر کپڑا نہیں رکھتی، کبھی بھی ناک بند نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بچے کے ساتھ پیار اتنا ہے، اتنا پیار ہے کہ اس کو یہ بدبو لگتی ہی نہیں ہے۔
میں جب نیا آیا تھا یہاں فشری میں ایک مرتبہ گھومنے کے لیے گیا تو مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا. تو میں نے جیسے ناک پر کپڑا رکھا تو یہاں کے ایک ساتھی نے بولا کہ استغفر اللہ، آپ کو یہ بری لگتی ہے، یہ بدبو ہے، خراب لگتی ہے؟ میں نے بولا کون سا، یہ بڑا اچھی ہے. بولا نہیں بھائی، ہماری تو یہ روزی ہے. یوں کر کے اور لمبا سانس لے کر کے مجھے محسوس کرایا کہ یہ ہماری پیاری چیز ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ پیار ہوتا ہے اس کے اندر اس کی برائیاں، اس کی کمی کوتاہیاں محسوس نہیں ہوتی. تو اگر آپ اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھو گے، محبت سے پڑھو گے، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار ہے نا کہ یہ کمی کوتاہی آپ کی انشاءاللہ معاف فرما دیں گے. لیکن قرآن پاک کے ساتھ تعلق لازمی رکھیں، روزانہ اس کو پڑھتے رہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے 5-10 منٹ کے لیے، لیکن لازم کبھی ایک دن بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کے آنکھوں کے سامنے قرآن نہ آئے، ہاتھوں میں قرآن نہ آئے. ایسا کبھی بھی نہ کرنا. بھائی یہ دنیا کے بے وفا تعلق ہوتے ہیں، فیس بک کے، موبائل کے، واٹس ایپ کے، اس کے لیے آپ کتنا روزانہ ٹائم نکالتے ہو. ہر 10-20 منٹ کے بعد اس کو دیکھتے ہو کہ کوئی میسج تو نہیں آیا. ارے میسج کیا آئے گا، زیادہ سے زیادہ آئے گا بابا تجھے مبارک ہو، میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں، اور یہ ہو گیا، کوئی یہ ہو گیا. اس طرح کی خبریں آئیں گی لوگوں کی طرف سے میسج، پتہ ہی نہیں ہے سچ ہے جھوٹ ہے، کوئی ثواب ہوگا یا کوئی گانے کی آواز آ جائے، گناہ ہوگا، کچھ پتہ نہیں. لیکن قرآن پاک کا یہ میسج، قرآن پاک کی اللہ کی طرف سے میسج ہے. صرف قرآن کو کھولو گے تو ثواب، ہاتھ لگاؤ گے ثواب، دیکھو گے ثواب، سنو گے ثواب. ہر لمحے کے اندر قرآن پاک کے اندر ثواب ہی ثواب. اور ایک نیکی اگر آپ کو مل جاتی ہے نا، یہ بھی آپ کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. مثلا ایک واقعہ آتا ہے حدیث مبارکہ میں، ایک بندے کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، کیونکہ اس کی نیکیاں، ایک نیکی کم ہے، اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. بھائی جب تک انصاف نہیں ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا. اور جاتے ہوئے دیکھیں کہ ایک اور بندہ بھی جا رہا ہے جہنم کی طرف. بھائی اس کو کیوں لے جا رہے ہو؟ یہ اتنا بدبخت ہے کہ اس کے پاس نیکی ہے ہی ایک، بس سارا گند کا اور پلیتی کا ڈوبا ہوا، صرف ایک نیکی تھی. تو ایک دوسرے سے جب پوچھا، بس اللہ تعالیٰ کی کرم کے راستے تو دیکھیں نا. پھر وہ بندہ جس کے بعد ہے ہی ایک نیکی، وہ کہتا ہے یار میں تو ویسے ہی جہنم میں جا رہا ہوں نا، اس وجہ سے چلو یہ ایک نیکی اس کو دے دو، کم از کم میرا جیسا نصیب، لیکن اس کا تو بھلا ہو جائے گا. وہ ایک نیکی اس کو دے دی، اس کی نیکیاں پوری ہو گئی. اس نے بولا اللہ میری نیکیاں تو پوری ہو گئی، چلو ٹھیک ہے بھائی جاؤ جنت میں، تیرے لیے بھلا ہو گیا. کہاں سے لایا نیکی؟ اس بندے نے نیکی دی ہے. اچھا وہ میری مخلوق پر رحم کرنا چاہتا ہے، اس وجہ سے میں نے اس پر رحم کیا، جا تو بھی جنت میں. آپ اندازہ کریں کہ ایک نیکی کی وجہ سے اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا اتنی بڑی بات ہے. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کے کھیت میں سے، یہ گھر میں سے بھی نہیں، گھر کے اندر تو بڑا آدمی محنت کر کے تکلیف کر کے کھانا جمع کرتا ہے نا، کھیت میں سے آپ کے گندم کا ایک دانہ اگر کسی پرندے نے چگ لیا، اٹھا لیا، یہ بھی قیامت کے دن آپ کو اجر ملے گا. تو وہ رب العالمین اگر انسان پر کوئی احسان کرتا ہے تو کتنا بندے پر اللہ تعالی رحم فرمائیں گے. تو خیر قرآن پاک پڑھیں. اگر ایک نیکی بھی آپ کی مل جاتی ہے تو یہ کوئی ہلکی نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک تو نیکیوں کا خزانہ ہے. آج رات کو انشاءاللہ ختم ہے، اس کے اندر بھی ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب ادب کے ساتھ جتنا کھڑے ہوں سنیں، توجہ سے عبادت کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تمنائیں رکھیں. انشاءاللہ العزیز تمنائیں اللہ رب العالمین پوری فرمائیں گے. باقی یہ جو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. اصل چیز ہے توجہ دعا کی طرف. بہت سارے لوگ دعا کو اہمیت نہیں دیتے، یہ بہت گھٹیا چیز ہے، گندی چیز ہے. دعا کو بڑی اہمیت ضرور دیا کریں. اور مٹھائی وغیرہ جو بھی لاتا ہے وہ خود ہی اپنی نگرانی میں بانٹ دے، وہ اچھا ہے، تاکہ بدگمانیاں نہ ہوں. گزشتہ سال بھی اس طرح کی کچھ باتیں ہوئی تھیں. اس وجہ سے جو بندہ، ظاہر ہے یہاں محلے کے ہی کسی بندے کو بول دے بابا ایک اندر محال کے اندر تقسیم کریں، ایک برآمدے سے باہر، ایک باہر، اوپر برآمدے میں، ایک اوپر، یعنی 4 بندے ہوں گے، آرام کے ساتھ ادب کے ساتھ تقسیم ہو سکتی ہے. شور شرابہ بھی نہ ہو. ایک تقسیم کرنا چاہتا ہے اپنی طرف سے تو بھی ٹھیک ہے، 2 4 کوئی کسی کو منع نہیں ہے، کسی کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سرپرست میں آ کر کے تقسیم کر دیں.
اللہ تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ خیرات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن پاک سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری کمی کوتاہی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔